ناظرین، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت جیسے اکثر مسلمانوں نے ترک کر رکھا ہے، وہ سنت یہ ہے کہ مسلمان کو جب بہت بڑی خوشخبری دی جائے یا اسے معلوم ہو کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے، مسلمانوں پر سے بہت بڑی تکلیف دور ہونے والی ہے یا دور ہو چکی ہے، نعمت مل چکی ہے، یا اسے ذاتی طور پر کسی بہت بڑی بات کی خوشخبری دی جاتی ہے یا اسے بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ٹل گئی، تو پھر ایسے موقع پر سنت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ کے نبی شکر گزاری کے طور پہ سجدہ کیا کرتے تھے، جسے سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس حوالے سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد روایت حدیث نمبر ہے 2774 اور ترمذی کی روایت ہے 1578، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بات پہنچتی جس سے اللہ کے نبی خوش ہو جاتے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی شکر گزاری میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ بہت بڑی نعمت ہمیں حاصل ہو گئی، ہم سے بہت بڑی مصیبت دور ہو گئی، یا مسلمانوں کو بہت بڑی نعمت حاصل ہوئی، بہت بڑی مصیبت دور ہوئی، ایسے موقع پہ اللہ کی شکر گزاری کا سجدہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس سنت کو ہم نے بھلا رکھا ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، بسا اوقات ہمیں اس کی خوشخبری دی جاتی ہے ایسے وقت میں جس میں ہمیں بہت شدید ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے وہ نعمت ہمیں مل جائے، یا ہمیں بہت خوف ہے کہ مصیبت ہم سے ٹل جائے۔ جب ٹل جاتی ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، جبکہ مومن اللہ کو جس طرح پریشانی میں یاد رکھتا ہے اسی طریقے سے وہ خوشحالی میں بھی اسے یاد رکھتا ہے۔ مومن کی ذمہ داری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرے، سنت کو زندہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس حوالے سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے بخاری کے اندر کہ ان کا جو واقعہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4418 اور صحیح مسلم میں 2769 حدیث ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر ان کے لیے یہ معاملہ طے کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کہ وہ لوگوں سے ان کی گفتگو اور بول چال بند رہے گی۔ انہوں نے کئی دن پریشانی میں اور کئی دن صبر میں گزارے۔ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کسی پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا جو کہہ رہا تھا، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور ان کا یہ جو معاملہ تھا کہ صحابہ اکرام ان سے گفتگو نہیں کر رہے تھے، وہ معاملہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں نے سنا کہ کوئی آدمی پکار رہا ہے اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے میرے لیے کشادگی آ چکی ہے۔ کہتے فخررت ساجدا، جب میں نے یہ سنا کہ اللہ کے یہ مجھے آواز لگائی گئی کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، کہتے فخررت ساجدا، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سجدے میں گر گیا۔ اہل علم کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا اللہ کے نبی کے موجودگی میں، یعنی آپ کے عہد میں، تو پھر یہ چیز ثابت اور مشروع ہے کہ انسان کو بہت بڑی مصیبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ دور کر دیتا ہے یا بہت بڑی خوشخبری اسے ملتی ہے تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے شکر کا سجدہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کا اعتراف ہے، اس کے لیے شکر گزاری کا ایک عملی نمونہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، جو کہ خضوع اور خشوع کی آخری شکل ہے کہ انسان اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور ایسی شکل نہیں جس میں وہ یہ ظاہر کر سکتا ہو کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کس قدر اپنے آپ کو عاجز اور ذلیل کر سکتا ہے۔ سجدہ اس کی آخری شکل ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے اور اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ یہ عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ناظرین، لہٰذا اس سنت کو زندہ کرے، شکر کے سجدے کا اہتمام کرے۔ سوال یہ ہے کہ نعمتیں اللہ کی مسلسل ہم پر آ رہی ہیں، ہم اللہ کی نعمت سے ایک لمحے بھر بھی باہر نہیں ہو سکتے، تو کیا ہمیں ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے، شکر کے سجدہ کا ادا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری تو ہمیشہ کرنا چاہیے، ہر نعمت پہ کرنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن شکر کا جو سجدہ ہے یہ اس نعمت پر ہے جو نعمت کے انسان کو حاصل ہوتی ہے
جس کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، ایسی مصیبت جس کی وجہ سے بہت پریشان تھا دور ہو جاتی ہے، ایسی نعمت پر اسے مشروع کیا گیا ہے۔ ہر نعمت پر سجدہ نہیں ہے، ایسی نعمت جو بہت عظیم ہے اس کے لیے، ایسی مصیبت جو بہت پریشان کن تھی جو دور ہو گئی اس سے، یا مسلمانوں کو عمومی طور پر بہت بڑی خوشخبری دی جاتی ہے تو اور کوئی بہت بڑی مصیبت دور ہوتی ہے، ایسے موقع پر یہ سجدہ مشروع ہے، سجدہ شکر۔ اس سجدہ شکر کے لیے وضو کی شرط نہیں، طہارت کی شرط نہیں ہے، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ ایسے موقع پر آپ مسجد میں ہی رہیں، بلکہ آپ جہاں ہیں جس حالت میں ہیں اللہ کے لیے آپ سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حتیٰ کہ قبلے کی بھی شرط نہیں رکھی گئی ہے، آپ جہاں ہیں جس حالت میں ہیں اللہ کے لیے آپ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ سجدہ ہے جسے سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔